المشتغلين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ آج جو سورت موضوع قرار پائی ہے وہ سورہ ہے سورہ التین، قرآن کریم کی یہ چھوٹی صورتوں میں سے ہے سورہ التین، جس کی 8 آیات ہیں، اور اس کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ التین، تین کے معنی انشاءاللہ آئیں گے۔ تین کے معنی جو ہے انجیر کے ہیں، جو ایک پھل ہے۔ تو اس کی پہلے فضیلت کو ہم بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے سورہ التین میں جو پروردگار مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، قرآن والوں کو جو پیغام دے رہا ہے۔ سورہ التین کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ آپ فرماتے ہیں من قرأہا علی معقول رفعہ اللہ عنہ شر ذلک المعقول ولو کان سما قاتلا وکان فیہ الشفاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کو، سورہ التین کو پڑھا جائے کسی کھانے پہ، یعنی کسی کھانے پر، اس کو کھانے کی چیز پر، کوئی چیز بھی ہو، اس کے اوپر اس کو پڑھا جائے، اس کے اوپر اس کو دم کیا جائے، اور اگر اس میں کوئی شر ہو، یعنی وہ اس میں زہریلا اثر ہو، یا جس کے کھانے سے کسی کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، جس کے کھانے سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا وہ کھانے میں کوئی، جس کو کہتے ہیں نا یہ فوڈ پوائزن، یعنی اس طرح زہریلے کھانے ہیں مثلا، اگر اس طرح کا کوئی کھانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ سُمًّا قَاتِلًا، چاہے اس میں زہریلا قاتل، یعنی زہر بھی ہو، جو قاتل زہر ہے وہ بھی ہو اس کھانے میں، یا کھانے نقصان دہ اور ضرر پہنچانے والے ہوں، یا اس میں زہر ہو، یعنی وہ کھانا زہر آلود ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں شفا آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ضرر اور اس شر کو، اس نقصان کو اس سورت کی برکت سے اٹھا لیتا ہے، یعنی یہ سورت اس قدر بابرکت ہے۔ تو لہٰذا یعنی انسان اگر کسی جگہ پہ گیا ہوا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو احتمال اور ڈر اور خوف ہے، تو انسان یہ سورت برکت کے طور پہ پڑھ لے کھانے سے پہلے، یا ویسے بھی انسان اپنی روٹین بنا لے، روزانہ انسان کھانا کھا رہا ہے تو کھانا جو چیزیں سامنے آئی ہیں انسان اس سے پہلے سورہ التین کی تلاوت کر لے، جو چیزیں سامنے پڑی ہیں، تو اس کی برکت سے، یعنی اگر وہ کھانا نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس کی صحت کے لیے صحیح نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے صدقے اور برکت کے صدقے میں وہ اسے نقصان سے محفوظ رکھے گا، تو وہ کھانا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، اگر فائدہ نہیں پہنچائے گا تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأہا، جو شخص سورہ التین کی تلاوت کرتا ہے، عطاہ اللہ خصلتین، جو شخص سورہ التین کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے 2 خصلتیں عطا کرتا ہے، 2 نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کون سی؟ العافیہ والیقین، اللہ اس کو جو 2 نعمتیں عطا کرتا ہے، ایک عافیت کی نعمت عطا کرتا ہے، دوسرا یقین کی نعمت عطا کرتا ہے۔ فرمایا ما دام فی دار الدنیا، جب تک یہ دنیا میں زندہ ہے اللہ کی ان 2 نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، ایک عافیت کے ساتھ رہتا ہے اور دوسرا یقین کی منزل پہ یہ قائم رہتا ہے جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا رہے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا مَاتَ آتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْعَجْرِ بِعَدَدِ من قرأ هذه سورہ صیام یوم، اور جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کو یہ اجر عطا کرتا ہے کہ جتنا اس سورت کو پڑھنے والے ہیں، جو اس سورت کو پڑھنے والے ہیں، ان لوگوں کی تعداد کے برابر انہوں نے یعنی روزہ رکھا،
تو اس کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یعنی یہ دوسری نعمت ہے۔ تو ان سب کے ایک دن کے روزے کا ثواب جو اس سورت کو پڑھنے والے ہیں، ان سب کے ایک روزے کے ثواب کے برابر، یعنی اب اگر اس سورت کو پڑھنے والے ایک دن میں ہیں 10 کروڑ آدمی، 10 کروڑ آدمی ہیں، تو ان کے روزہ، ایک دن کا روزہ 10 کروڑ لوگوں نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، ان سب کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ آخرت دنیا میں یہ ثواب ملا کہ اللہ اس کو کیا عطا کرے گا، دنیا میں اس کو عافیت اور یقین عطا کرے گا، اور آخرت میں یہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ لہٰذا یعنی یہ فوائد اور ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس دو چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جب بھی جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر علاج بھی دیتا ہے، ساتھ پرہیز بھی دیتا ہے۔ اگر ہم علاج کریں، پرہیز نہ کریں تو ہم فوائد سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے جیسے دوائی کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کی یہ سورت بھی ہمیں فوائد دیں گی، اس شرط کے ساتھ کہ ہم اس سورت پر عمل بھی کریں، اور جو سورت ہمیں جن کاموں سے روک رہی ہے ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکیں، تب اس سورت کے فوائد، ثمرات اور ثواب اور فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ دوسری روایت تھی، اور تیسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں اذا قطبت وقرعت علی شیء من الطعام، پہلے آپ نے حدیث سنی رسول اللہ کی کہ کس قدر عظیم اس کے پڑھنا، یعنی کس قدر باعث شفا اور برکت ہے، یعنی کھانے کے اندر سے زہریلا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر اس سورت کو لکھا جائے یا پڑھا جائے کسی چیز پر، من الطعام، کھانے کی چیز پر اس کو پڑھا جائے یا اس کو لکھا جائے۔ بھئی لکھا کیسے جائے؟ لکھنا اس طرح ہوتا ہے، مثلا ایک بڑا سا پیالہ لے لیا ہے تو جس میں یہ سورت لکھی جاتی ہے زعفران کے ذریعے سے، عرق گلاب، تو اس کو لکھا جاتا ہے، پھر اس میں پانی جو ہے وہ ڈال کر پھر اس کو پیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لکھنا، لکھنے سے مراد یہ ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روٹی کے اوپر لکھ لیں، یعنی دم کے طور پہ، یعنی عافیت اور صحت اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے۔ تو امام فرماتے اگر اس سورت کو لکھا جائے کھانے پر، کسی چیز پر، کھانے میں سے کسی چیز پر اس کو لکھا جائے یا اس کو پڑھا جائے، یعنی دم کیا جائے، صرف اللہ عنہ ما یضرہ، اللہ اس چیز کو اٹھا لیتا ہے جو اس کے لیے ضرر ہوتی ہے، یعنی وہ چیز انسان کے لیے باعث ضرر اور نقصان نہیں ہوگی۔ اس صورت کی برکت جو ہے اس قدر ہے، وہ نقصان ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے فائدہ حاصل ہو رہے گا۔ وَقَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، امام فرماتے اور وہ کھانا اس کے لیے باعث شفا ہوگا، اس کے لیے وہ کھانا رحمت ہوگا، اس کے لیے وہ کھانا برکت ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کی قدرت سے۔ یعنی اگر اس صورت کو، تو لہٰذا یہی طریقہ بہترین ہے۔ انسان کے سامنے جب بھی کھانا ہے، پینے کی چیز ہے، انسان کیا کرے؟ اس صورت کو پڑھ لے، دم کر لے، تو جس سے انسان اگر وہ نقصان دینا چاہ رہا ہے، کوئی چیز ہو سکتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ کون سی چیز مجھے نقصان دے گی، اگر ہم یہ صورت پڑھ لیں تو ہم کھانوں میں جو فوڈ پوائزنز ہوتے ہیں ہم اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں، تو ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے فلاں چیز کھائی، ہمارا بلڈ پریشر لو ہو گیا، ہمارا بی پی شوٹ کر گیا، ہمارا شوگر بڑھ گیا، ہمیں جو ہے فلاں ہو گیا، تو ہمیں گیس ہو گئی، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں پرابلمز، آپ ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو یہی بیچارے مومنین لوگ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل بیت ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں قرآن رکھیں، قرآن کی برکات حاصل کریں، پھر دیکھیں کس قدر زندگی میں برکتیں اور خیرات آتی ہیں۔ پہلی آیت مجید 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ پہلی 3 آیات ہیں۔ اب اس کے ترجمے کی طرف، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، تین اور زیتون، تین
کا ایک معنی ہے انجیر جو ایک پھل ہے، اور زیتون یہ بھی ایک پھل ہے۔ تو انجیر اور زیتون کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے ان دونوں کی۔ دوسری آیت میں فرمایا وَطُورِ سِینِین، اور سینین کی قسم یعنی طور سینا کی قسم۔ تیسری آیت میں فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور اس امن والے شہر کی قسم یعنی شہر مکہ کی قسم۔ تو اللہ نے تین قسمیں کھائی، تو تین کی زیتون کی پہلی آیت میں قسم کھائی، دوسری میں طور سینین کی قسم کھائی، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا یہ اس سے مراد کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تین، زیتون، طور سینین اور بلد امین سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے جوابات ہیں جو علماء مفسرین نے مختلف جوابات جو ہے یہاں پر دیے ہیں، تو لہٰذا ہم ان جوابات کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا کہ اس سے مراد تین اور زیتون سے مراد، ان سے مراد پھل ہے، یعنی تین سے مراد انجیر اور زیتون سے مراد خود زیتون ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ تین سے مراد یہ دو پھل ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر شہر شام مشتمل ہے، یعنی پورا شہر شام نہیں، جو اس دور میں جو ایک چھوٹا سا قریہ ہوتا تھا جو ایک پہاڑی کے دامن میں تھا یا پہاڑی کے ساتھ متصل تھا، تو وہ شہر۔ اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ جس پر بیت المقدس واقع تھا۔ تو یہ دو پہاڑیاں، اب یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو پہاڑیوں کا شہر شام اور شہر یعنی دوسرا شہر جو ہے جس پر بیت المقدس واقع ہے، ان کی قسمیں کیوں کھائیں؟ ان کی قسمیں اس لیے چونکہ وہ دونوں یہ مقام جو تھے، یہ دونوں پہاڑیاں، یہ مقام، یہ دونوں وہ بستیاں تھے جو انبیاء کا مقام تھا، انبیاء وہاں پر جو ہے تبلیغ دین کے لیے، تو یہ مراکز تھے انبیاء کے، یہ دونوں مرکز تھے۔ تو اس وجہ سے یعنی ایک معنی یہ ہے، ان سے مراد تین اور زیتون سے مراد وہ دو پہاڑیاں۔ تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ تین سے مراد حضرت آدم کا زمانہ ہے۔ کیوں حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے؟ کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اس دنیا میں جب آ رہے تھے تو اس وقت چونکہ کپڑے تو نہیں تھے، ابھی تو وہ انسانیت میں سے پہلا انسان زمین پہ آ رہا ہے، تو ان کے پھر کپڑے کہاں سے لباس پہنے؟ تو کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو لباس پہنا تھا وہ انجیر کے تین یعنی انجیر کے درخت کے پتوں سے بنا ہوا لباس پہن کر وہ زمین پہ آئے۔ تو یعنی جو پہلا لباس جو انسانیت کے وجود پر پہنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، وہ کیا تھا؟ انجیر کے پتوں کا تھا۔ یعنی خود دیکھیں، یعنی حالانکہ اس دور میں یہ دونوں میاں بیوی تھے، ان کے علاوہ کوئی اور تیسرا نہیں تھا، انسان نہیں تھا، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بدن کو ڈھانپا جائے۔ تو اللہ کے نبیوں نے اپنے عمل اور کردار سے جو درس دیا ہے، حیا کا تقاضا یہ ہے، یعنی با حیا مومن وہی ہے، با کردار جس کے دل میں شرم و حیا ہوگی وہ اپنے بدن کو ڈھانپے گا۔ حالانکہ اس زمانے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور وہ اپنا وجود کو پتوں سے ڈھانپ رہے ہیں، لیکن اگر آج کے دور میں لباس موجود ہوں، اپنے بدن کو محفوظ اور سیو رکھنے کی بہت ساری چیزیں ہوں، لیکن عورتیں اگر وہ بے حیائی کی طرف جائیں، جو ہے نامکمل لباس پہنیں، باریک لباس پہنیں، تنگ لباس پہنیں، ہمارے نوجوان بھی ایسے لباس پہنیں تو جس سے جو ہے وہ معاشرے میں برائی جنم لے، بے حیائی جنم لے، تو وہ خواتین بھی مجرم ہیں، وہ جوان بھی مجرم ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لباس ہمارے نوجوانوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ آج کل ایک فیشن بن چکا ہے کہ تھوڑی سی پینٹ کو نیچے رکھا جاتا ہے جس سے جو ہے انڈر ویئر نظر آئے۔ اگر اس طرح کے لباس پہننے سے
جو ہے وہ دوسرے خواتین اور نوجوان حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، اس طرح کا سٹائل اپنانا حرام ہے۔ یہ آل محمد کی تعلیمات سے یہ ہٹ کے یہ ایک فیشن آ رہا ہے، یعنی نوجوانوں میں کہ تھوڑا سا انڈر ویئر کو ظاہر کر کے چلنا، تو یہ ایک بے غیرتی میں سے، یا اسی طرح سے خواتین کا لباس اس طرح سے تنگ ہونا، ایسی ٹائٹ قسم کی شرٹس پہننا یا چھوٹے پہننا، یا لڑکوں کے لیے ایسی پینٹس اور ایسی نیکرز پہننا، تو جس سے آپ اپنے آپ کو تو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہنا ہوا ہے، میں فلاں، آپ ٹھیک ہے آپ نے پہنا ہوا ہے، لیکن اسلام اور دین نہیں چاہتا آپ کوئی ایسا لباس اختیار کریں کہ جس سے معاشرے میں برائی جنم لے، کسی کا ایمان برباد ہو۔ تو لہٰذا یعنی اپنے لباس کے اعتبار سے ہمیں فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اس لیے فقہاء کا فتویٰ آیت اللہ سستانی بھی فرماتے ہیں کہ خواتین کو بھی بھڑکیلے لباس، چاہے اس نے پورا لباس پہنا ہو، بھڑکیلا لباس پہن کر نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی، چاہے وہ دیور ہو، چاہے وہ مثلا اس کی ماموں کے بیٹے ہوں، خالہ کے بیٹے ہوں، کزنز ہوں، اس کے چچا کے بیٹے ہوں، اس کی پھوپھی کے بیٹے ہوں، یہ جو نامحرم ہیں ان کے سامنے خاتون بھڑکیلے لباس پہن کر نہیں آ سکتی۔ اگر بھڑکیلا لباس پہنے تو اس کے اوپر جو ہے چادر پہننا واجب ہے، پردہ کرنا واجب ہے، تو لہٰذا خاتون سادہ لباس پہنے، تو لہٰذا ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا یعنی 3 سے مراد وہ حضرت آدم کا زمانہ کہ جس میں انجیر کے پتوں کا لباس پہنا گیا، اور زیتون سے مراد کہا کہ وہ زمانہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کا زمانہ کیسے؟ کہا کہ جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو طوفان تھا، جب وہ طوفان آخری مراحل میں تھا، اس وقت حضرت نوح نے ایک کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے، چونکہ نبی خدا جاننا چاہتے تھے، تو ایک کبوتر کو بھیجا جا کے جو ہے وہ زمین کے دیکھ کر آئے کہ اب خشکی جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت نوح نے وہ کبوتر بھیجا، وہ گیا کبوتر اور ایک زیتون کی ٹہنی لے کر آیا، جس سے یہ اشارہ تھا کہ اب امن اور جو امن قائم ہونے جا رہا ہے، یعنی زمین میں اب طوفان ختم ہونے جا رہا ہے جو پانی کا طوفان تھا۔ تو لہٰذا اس لیے زیتون کو امن اور صلح کا ایک نام بھی دیا گیا۔ تو حضرت یہ وہ زمانہ ہے جس میں یعنی پہلی جو بشارت دی گئی وہ زیتون کی ٹہنی سے دی گئی، تو اس زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو ایک معنی علماء نے فرمایا کیجیے۔ تو چوتھا معنی کیا ہے؟ نمبر 4 یعنی التین و زیتون کی جو قسم کھائی گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ اللہ نے 4 شہروں کی قسمیں کھائی ہیں، شہروں میں سے 4 شہروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ جو التین والزیتون وطور سینین والبلد الامین، یہ 4 ہے نا، کہا کہ یہ 4 قسمیں 4 شہروں کی ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا 3 سے مراد مدینہ ہے، یعنی مدینۃ الرسول، اس کی قسم کھائی ہے، اور زیتون سے مراد کہا کہ بیت المقدس ہے، یہ شہر جو جہاں پر بیت المقدس ہے، اور طور سینین سے مراد فرمایا کوفہ ہے، شہر کوفہ جہاں پر مسجد کوفہ واقع ہے، اور بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شہر کی بھی قسم کھا رہا ہے جس شہر میں رسول اللہ، یعنی اس شہر کی قسم جس شہر میں رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ اس کا مزید بیان جو ہے آگے سورہ بلد میں آئے گا۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ قسمیں کھا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ اللہم صلی اللہ۔ تو لہٰذا یہاں پر اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یعنی جس شہر میں رسول اللہ ہے اس شہر کی قسم، تو وہ کون سا شہر ہے؟ شہر مکہ۔ تو لہٰذا علماء نے جو ہے یعنی یہ روایت نقل کی ہے، شیخ صدوق نے، اسی طرح اپنی کتاب معانی الاخبار نے، اور صاحب البرہان
تفسیر البرہان، تفسیر نور ثقلین۔ اس کے بعد جو ہے پانچواں معنی التین والزیتون کا جو کیا ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ۔ امام فرماتے التین سے مراد امام حسن علیہ السلام، التین سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، والزیتون سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے، وطور سینین سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، والبلد الامین سے مراد خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ اللہم صلی اللہ۔ اب ہم نے یہ مختلف معنی بیان کیے، یعنی 5 معنی بیان کیے روایات کی روشنی میں علماء نے جو بیان کیے، لیکن اب چھٹا جواب یہ ہے کہ یہ جو اب مختلف معنی ہیں تو ممکن ہے ان تمام معانی کے لیے یہ التین اور زیتون استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تین اور زیتون کی بھی قسم کھا رہا ہے، اللہ ان مقدس شہروں کی بھی قسم کھا رہا ہے، اللہ ان مقدس ہستیوں کی بھی قسم کھا رہا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ تو اب ان کی سب کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اب یہاں پر تین اور زیتون یعنی یہ جو ہم نے معنی واضح کر دیے، اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب ان کی قسمیں کھا رہا ہے، قسم تو اللہ کے نام کی ہے، تو اللہ تعالیٰ انجیر اور زیتون اور پہاڑوں کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مثلا ائمہ ہدا اور نبی کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر بھائی قسم ہے شرعی اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یعنی جو شرعی قسم ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ آپ کسی اور مقدس ہستی کے نام کی قسم کھائیں اور اس کو توڑ دیں، وہاں پر کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ شرعی قسم نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت عباس کے علم کی قسم، وہ قسم آپ نے کھائی ہے لیکن وہ شرعی قسم نہیں ہے، اگر کسی نے توڑ دی ہے تو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا مجھے رسول اللہ کی قسم، رسول اللہ کے نام کی قسم نے کھائی ہے تو یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثلا بعض لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت علی اصغر کے جھولے کی قسم، ہوتا ہے نا بعض لوگ، تو لہٰذا ان چیزوں کی وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ بعض لوگ علم کی قسم کھاتے ہیں، بعض جھولے کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم، بعض لوگ قرآن اٹھا لیتے ہیں مجھے قرآن کی قسم، مجھے مولا علی کی قسم۔ تو یہ جتنی قسمیں ہم اللہ کے نام کے علاوہ اٹھا رہے ہیں یہ شرعی قسمیں نہیں ہیں، اس قسم کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کو کسی معصوم کے نام کی قسم کھا کے وعدہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، مجھے نبی اور امام کی قسم یا مجھے قرآن کی قسم آپ کھا رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں، آپ وعدہ توڑ رہے ہیں، وہ وعدہ توڑنا حرام اور گناہ ہے، وعدہ توڑنا بھی گناہ ہے۔ اور اگر آپ کے اس طرح قسم کھانے سے قسم توڑ رہے ہیں اور جس سے توہین لازم آئے اس مقدس ہستی کی مثلا نبی اور امام کی، تو پھر وہ توہین کے اعتبار سے آپ نے یہ حرام کام کیا ہے، لیکن قسم کا کفارہ پھر بھی آپ کو نہیں دینا۔ تو لہٰذا مومنین کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی علی محمد و آل محمد و آل۔ تو لہٰذا یہ شرعی قسم جو ہے وہ صرف کس کے نام کی ہے؟ اللہ کی۔ اب اللہ نے قسمیں خود کیوں کھائیں؟ اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں جب شرعی قسم ہے اللہ کے نام کے ساتھ؟ واللہ، باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں، تو پھر اللہ نے یہاں پر قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ تو اللہ نے یہاں پر اس کی جو وجہ یہ ہے، یہ تو کھانے والی چیزوں کا ایک معنی ہے یا پھر مقدس مقامات اور مقدس ہستیوں کی۔ کھانے والی چیزوں کے نام سے قسمیں ایک احتمال یہ ہے کہ کھانے والی چیزوں کی قسمیں اس لیے کھائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنی نعمتوں کے فوائد کو سامنے رکھ کے ان کی عظمت اور ان کے فوائد کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ اس قدر فوائد والی ہیں۔ تو ان کی ایک تعظیم اور ان کے ایک فوائد کو سامنے رکھ کے اپنی نعمتوں کی ایک قدردانی کروانا چاہ رہا ہے، بھئی ان کی قدر کرو، اس لیے ان کی
قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اور جو شام اور بیت المقدس والی پہاڑیاں تھیں، وہ مقدس مقامات، تو وہاں پر چونکہ وہ مرکز ہدایت رہے، تو اللہ ان مقامات کی تعظیم بیان کر رہا ہے کہ مجھے وہ مقدس مقامات بھی پیارے ہیں جہاں پر میرے دین کی ترویج اور تعلیم ہو، تو اس لیے ان کی تعظیم کو سامنے رکھ کے اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ یا پھر اسی طرح سے جس روایت میں خود رسول اللہ یا مولا علی علیہ السلام اور امام حسن امام حسین علیہ السلام مراد لیے گئے ہیں، تو ان پاک ہستیوں کی تعظیم کی خاطر، یعنی ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا مصطفیٰ یا علی مرتضیٰ یا حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ پاک ہستیاں، یہ معصوم ہستیاں عام نہیں ہیں، تو اللہ ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ان مقامات کی بھی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان ہستیوں کی بھی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ جن ہستیوں کی میں یہ قسمیں کھا رہا ہوں یہ معمولی نہیں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے، یعنی یہ عظیم ہستیاں ہیں چونکہ یہ ہادیان برحق ہیں، اور وہ عظیم مقامات ہیں چونکہ وہ مرکز ہدایت ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، ورنہ یہاں پر اللہ جو قسم کھا رہا ہے یہ شرعی قسم نہیں ہے، تو شرعی قسم صرف جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر جو ہے 7واں نقطہ جہاں پر یہ بیان کر دیں، یہاں پر لفظ تین جو ہے پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ یہاں استعمال ہوا ہے، صرف ایک مرتبہ اور یہاں استعمال ہوا ہے تین، اور زیتون پورے قرآن میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہاں بھی استعمال ہوا ہے، دیگر آیات میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ان آیات سے استفادہ ہوتا ہے، مثلا سورہ مومنون کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے وہاں پر جو ہے زیتون کا ذکر کیا ہے، طور سینا پہ جو درخت ہے تو اس میں زیتون کا درخت ہے، تو لہٰذا اس آیت سے پھر یہ معنی جو واضح اور کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ یہ تین یعنی انجیر اور زیتون کی قسمیں کھا رہا ہے، تو جو ایک ظاہری معنی ہے۔ تو یہاں پر یعنی انجیر اور زیتون، اب دیکھیں جو پھل ہیں اس قدر اہم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قسمیں کھا رہا ہے، تو اس کے فائدے کتنے ہوں گے؟ جن کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے کوئی معمولی پھل نہیں ہے، یقیناً وہ فائدے والے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انجیر اور زیتون کے فوائد کے بارے میں روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی وسلم، امام فرماتے ہیں انجیر کھایا کرو، اس سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں اس سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا انجیر کھانے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا انجیر کھانے سے بدن کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا انجیر کھانے سے جس کے بال گر رہے ہوں وہ رک جاتے ہیں، جس کے گر چکے ہوں اس کے بال آ جاتے ہیں، انجیر کے فوائد میں سے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا انجیر کھانے سے تکلیف دور ہوتی ہے، اور انجیر جو کھائے امام فرماتے ہیں اس کو پھر کسی دوا کی ضرورت نہیں، انجیر خود دوا ہے، امام فرماتے ہیں جو انجیر اپنی زندگی میں کھاتا رہے اس کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انجیر آپ نے فرمایا انجیر جنت کے پھلوں میں سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ انجیر کے جو فوائد ہیں، یعنی یہ تھی حدیث جو ہمارے علماء محدثین نے نقل کی ہے کہ انجیر جو ہے ایک میٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرتاً میٹھا بنایا، اور روایات میں ہے کہ جو قدرتاً میٹھی ہو نا طبیعتاً، یعنی جن کو اللہ نے خلق ہی میٹھا کیا ہو، میٹھا پیدا کیا ہو، ان چیزوں کو کھانے سے انسان کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا حافظہ نہیں ہے، قوت حافظہ نہیں، تو یہ انجیر کھائیں، یا جو اللہ نے میٹھی چیزیں خلق کی ہیں وہ کھائیں، آپ کا حافظہ صحیح رہے گا۔ اسی طرح سے جو انجیر کھاتا ہے اس کو کبھی بھی قبض کی شکایت نہیں ہوتی، قبض کی شکایت، اور قبض جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے، یعنی چونکہ وہ سٹارٹ ہوتی ہے معدے سے، تو معدہ جب خشک ہوتا ہے تو پھر قبض ہو جاتی ہے، تو جس سے پھر اور بیماریاں جنم لیتی ہیں،
تو لہٰذا اس لیے انجیر کھائیں، چاہے وہ خشک کھائیں چاہے تر کھائیں، تو اس سے کبھی قبض نہیں ہوگی۔ جب آپ کو قبض نہیں ہوگی تو آپ کو معدے کی یا دوسری بیماریاں بھی پھر نہیں ہوں گی۔ تو اسی طرح سے یعنی فرمایا کہ یعنی جو قبض سے جو ہے وہ افاقہ ہوتا ہے، یعنی جو حکمت سے جو معلومات ہے۔ زیتون کے بارے میں تحقیق جو ریسرچ پیش کی گئی ہے، جو لوگ زیتون کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح سالم رہتے ہیں زیتون کھانے سے۔ تو یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیتون اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ عرب میں دیکھیں آپ، ہم دیکھتے تھے عرب میں، عراق میں، سعودیہ میں، قطر میں جو ہے وہ مسقط میں، یعنی عرب کنٹریز میں جو ممالک ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں، وہاں پر عرب لوگ ہر کھانے کے بعد زیتون استعمال کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی آ چکی ہے، آپ جائیں بڑے بڑے مال پر جو جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ زیتون بیچے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو شوق نہیں ہے، صرف وہ ڈر جاتے ہیں ہم یہ 500 کا یا 700 کا یہ ہم جو ہے یہ کیوں لیں، یہ زیتون کیوں لیں اتنے پیسے، یعنی ہم لوگوں اپنی صحت کو کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے، ہم پیسوں کو صرف دیکھ رہے ہیں۔ زیتون کھائیں، خود جس کی معصومین نے تاکید کی ہے، سفارش کی ہے، زیتون جس گھر میں وہ بیماریاں نہیں آتی ہیں، تو زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کریں، زیتون کا تیل، زیتون، تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے اس کے بارے میں ہے کہ روغن زیتون جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس طرح کسی کو کسی سے دوستی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ اس کا پکا دوست ہے، کہا ہے کہ زیتون جگر کا پکا دوست ہے۔ زیتون کی جو دوستی جس سے پکی ہے وہ زیتون کے ساتھ ہے، زیتون کا تیل استعمال کریں، جگر کے لیے بہت مفید ہے اور گردوں کی بیماریوں کو یہ دور کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہیپیٹائٹس کی جتنی بیماریاں ہیں، صفرا، ان سب کے لیے یہ مفید ہے زیتون۔ اور جو ہمارے جو ہے گردوں میں جو درد ہوتا ہے یا پتھری ہوتی ہیں، سٹونز جو پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مفید ہے، یعنی ان کو نکالنے کے لیے وسیلہ بنتا ہے اور درد کو آرام اور افاقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جگر میں جو خشکی ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے اور انسانی جسم کو توانائی اور طاقت ملتی ہے۔ اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جس گھر میں سرکہ اور زیتون سالن کے طور پہ استعمال کیا جائے، اس گھر میں کبھی محتاجی نہیں آتی۔ جس گھر میں سرکہ اور زیتون استعمال کیا جائے اس گھر میں کبھی محتاجی نہیں آتی۔ کیسے؟ اس کا ایک احتمال یہ ہے کہ یعنی جب آپ سرکہ اور زیتون استعمال کر رہے ہیں تو آپ بیماریوں سے سیو رہیں گے، جب آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے تو یعنی آپ جو ہے آپ کا پیسہ محفوظ رہے گا۔ تو جو لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے ہیں، بیماریوں کی طرف بڑھتے ہیں، پھر وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے علاج معالجے پہ، تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں ہم تو پیسے لگا لگا کر جو ہے وہ ہم تھک گئے، اب تو ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں کہ ہم اپنا علاج کریں یا اپنا جو ہے وہ کیا کریں، گھر میں کھانا کھائیں۔ تو اس لیے سرکہ اور زیتون ایسا بہترین جو ہے وہ عمل ہے کہ آپ اس کو کھانے میں استعمال کریں، زیتون کو، سرکے کو، تو یہ جو ہے اس کی بڑی افادیت ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ یہ زیتون جو ہے یہ پیغمبروں کی غذا ہے، پیغمبروں کی یہ غذا ہے یہ۔ تو لہٰذا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں زیتون منہ کو خوشبودار کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے منہ میں ہر وقت خوشبو رہے تو وہ زیتون کھایا کرے، اور یہ بلغم کو دور کرتا ہے۔ اگر چیسٹ پہ جو ہے آپ کے انفیکشن ہے، آپ کے بلغم ہے، اور جو ہے آپ نے فرمایا، امام فرماتے ہیں اس میں کیا کریں، آپ زیتون کھائیں جس سے بلغم دور ہوتا ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ کی سانس لینا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس سے امام نے فرمایا چہرے کے رنگ کو صاف کرتا ہے، زیتون کھانا چہرے کے رنگ کو صاف کرتا ہے اور چہرے کو تر و تازہ کرتا ہے، انسان کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، اور بیماری
اور درد کو دور کرتا ہے، انسان سے کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جس بندے کو غصہ آتا ہے اگر وہ زیتون کھاتا رہے اس بندے کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں، یعنی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے زیتون کھانے سے۔ تو اتنی ساری بیماریوں کے علاج معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طب میں بیان کیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے بدن میں جو ناف پیدا کی ہے، جو انسان کے پیٹ میں جو ناف ہے، جو اللہ نے پیٹ میں غذا پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا، مرنے کے بعد یہ جو ناف ہے انسان کی، پورا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ 3 گھنٹے تک یہ گرم رہتی ہے۔ اللہ نے انسان کے بدن میں ناف کا وسیلہ بنایا۔ اس لیے اطباء اور جو حکمت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر روز یا ہفتے میں 2 مرتبہ جب آپ مناسب سمجھیں 3 قطرے آپ زیتون کے، کبھی آپ زیتون کے 3 قطرے ڈالیں، کبھی آپ سرسوں کے تیل کے ڈالیں، جس سے آپ کی باڈی کے اندر جو رگیں ہیں، جو وینز ہیں رکی ہوئی ہیں، وہ آپ کی صحیح ہو جائیں گی، اور آپ کے اندر کی جو بیماریاں وہ دور ہو جائیں گی، چاہے وہ آپ کے جگر کے حوالے سے ہوں، آپ کے دل کے حوالے سے ہوں، آپ کی آنتیں جو ہیں وہ خشک ہو چکی ہیں اس حوالے سے ہوں، یا اس طرح سے، یعنی یہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علیہ۔ تو لہٰذا تین اور زیتون اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ پہلی 3 آیات تھیں، اب آیت نمبر 4 کی طرف آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس آیت مجیدہ میں بہت اہم پیغام پروردگار دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے انسان کو بہترین صورت اور نظام میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی شکل و صورت اور جو نظام ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہترین نظام کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا کیا۔ تقویم سے اشارہ ہے، یعنی ہم نے انسان کی جو خلقت ہے وہ مکمل کی ہے، اور بہترین اور شائستہ کیفیت کے ساتھ ہم نے انسان کی خلقت کی ہے۔ تو سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا۔ اللہ کی جو تخلیق ہے، جو خلقت ہے، اللہ نے جو خلق کیا ہے، اس میں کوئی بد نظمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز، ہر خیر جو اللہ کی طرف پلٹتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک سوال ہے، دیکھیں قرآن کی جو اس آیت نمبر 4 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، جائیں پانی پیئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت مجیدہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کی خلقت بہترین ہے۔ سورہ ملک کی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس اللہ نے جو خلقت کی ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، بہترین اللہ نے اس کے خلقت کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں بچے جو ہیں، بعض بچے گونگے پیدا ہوتے ہیں، بعض بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں، بعض بچے بہرے پیدا ہوتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں بیچارے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ اب نقص ہے یا نہیں؟ نقائص ہے، اندھا ہونا، گونگا ہونا، بہرا ہونا، یا اپاہج ہونا، یا مثلا اعضائے بدن میں سے ہونٹ بعض لوگوں کو کٹا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اعضاء بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ایب نارملز ہوتے ہیں، یہ نقص ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے؟ ابھی تو میں نے صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں نا، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خلقت کے نمونے کو پیش کر رہا ہے، لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری خلقت جو ہے، میں جو خالق ہوں بہترین ہوں، مکمل نظام کے ساتھ خلق کرنے والا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بچے گونگے، بہرے، اندھے، اپاہج اور ایب نارملز پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو اب یہ اعتراض لازم ہے دنیا والوں کا، عام لوگوں کے ذہنوں میں، آپ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے۔ آیات قرآنی کچھ کہہ رہی ہیں اور یہ اعتراض واقعاً اپنے مقام پہ درست ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب،
اللہ نے یہ نظام جو کہنا اللہ کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی آتی ہے، اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے، شر کی نسبت ہماری طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ دیکھیں مثال دیتے ہیں، چھری ہے، ایک تیز چھری ہے، وہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ پھل کاٹنے کے لیے اور سبزی کاٹنے کے لیے۔ ہم نے اس چھری کو اٹھا کر کسی شخص کو ہم نے اس کا قتل کر دیا۔ اس شخص کا قتل چھری نے کیا یا ہم نے قتل کیا ہے، تو ہم چھری کو قاتل نہیں کہیں گے، ہم تلوار کو قاتل نہیں کہیں گے، ہم پسٹل اور گن کو قاتل نہیں کہیں گے۔ ہم کہیں گے یہ پسٹل قاتل ہے، اس نے گولی ماری، یا تلوار نے وار کیا اس نے مارا، یا چھری نے مارا، نہیں، وہ قاتل نہیں ہے، قاتل ہم ہیں۔ تو لہٰذا چھری بنائی گئی تھی پھل اور سبزیاں کاٹنے کے لیے، ہم نے اس کا استعمال کیا، ہماری نسبت سے چھری کے اندر جو ہے وہ شر آیا ہے، اس کا استعمال غلط ہوا ہے ہماری نسبت سے، ورنہ اس کا جو استعمال وہ تو خیر کے لیے کیا گیا تھا۔ چھری جو بنائی گئی تھی اچھے کام کے لیے بنائی گئی تھی یا نہیں بنائی گئی تھی؟ اس کو بنایا گیا تھا اچھے کام کے لیے، بھئی پھل کاٹنے کے لیے اور سبزیاں کاٹنے کے لیے، ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے سانپ، بچھو اور دوسرے کیڑے مکوڑے بنائے ہیں، ان میں بھی افادیت ہے، تو لہٰذا یہ نسبت شر کی ہماری طرف ہے، تو ان میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی انسان نے یا تو ان کو چھیڑا یا پھر ایسی جگہ پہ لے کر آیا یا ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جس سے انہوں نے ہم اس سے نقصان میں پہنچے، ورنہ جنگلوں میں جو سانپ، بچھو، جو کیڑے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس میں بھی ایک کائنات کا ایک نظام، کسی چیز کو اللہ نے عبث پیدا نہیں کی ہے، اس میں بھی فوائد ہیں۔ اس لیے بات جو روایات میں معصومین سے جب پوچھا گیا کہ جو سانپ، بچھو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا، یہ تو نقصان دیتے ہیں، امام نے جو جواب دیا ہمیں کہ وہ اس لیے کہ جو زہریلی گیسز نکلتی ہیں زمینوں سے، درختوں سے، جو انسان کی باڈی سے جو نکلتے ہیں، ان کو کون جذب کرے؟ یہ سانپ، بچھو، یہ دوسرے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے اس زہریلے اثر کو جذب کرنے کے لیے تو پھر انسان کے بدنوں میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی۔ اللہ نے ہماری حفاظت کے انتظام کے لیے بہت ساری چیزیں خلق کی ہیں، تو لہٰذا اللہ کا ایک نظام ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم بیٹھیں اگر گفتگو کریں تو پورا جو ہے ہمارا درس اسی کے اوپر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف سے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے۔ اب دیکھیں بچے اپاہج ہو رہے ہیں، لولے، لنگڑے، اندھے، گونگے، بہرے یا ایبنارمس جو پیدا ہو رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ جو ریسرچ ہے گوگل پہ آپ سرچ کریں، موجودہ دور میں، اس دور میں تو اب سب کے لیے ممکن ہے، گوگل پہ سرچ کریں، وہاں پر جو انہوں نے ریسرچ پیش کی ہے، سائنس نے، ریسرچ کرنے والوں نے، جو نان مسلمز لوگ ہیں یعنی کافر لوگ، انہوں کی جو ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری ادویات ایسی ہیں جن کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہماری باڈی کے لیے فائدہ تو پہنچا رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ ہمیں نقصان بھی دے دیتی ہے، وہ ہمارے اندر ایسی جو ہے وہ اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے وہ ہماری نسلوں میں وہ کسی نقص کا سبب بن جاتے ہیں۔ یا بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جیسے بغیر ہدایات ڈاکٹر کی بغیر ہدایات کے استعمال کرتے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے فائدے ہیں، لیکن اس میں وہ ہمارا استعمال کرنا باعث نقصان بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا کھایا تھا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب فلاں ٹیبلٹ لی ہے، فلاں سیرپ پیا، میری حالت بگڑ گئی ہے، حالانکہ وہ دوائی بنی ہے صحت کے لیے، لیکن ہم نے ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر استعمال کی۔ اس لیے ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ ان کو جو انجیکشن لگانا ہے، ان کو ٹیبلٹس دینی ہے، یہ پہلے معلوم کرتے ہیں ان کو جو ہے گیس کا پرابلم ہے، پوچھتے ہیں اکثر ڈاکٹر آپ کو گیس تو نہیں ہوتی؟ تو اس کو یہ دیکھ کر، یا آپ کا بلڈ پریشر تو نہیں ہے، اس کے مطابق وہ دوائی تجویز کرتے ہیں۔ ہم لوگ خود نیم حکیم خطرہ جام اور نیم اللہ خطرہ ایمان، ہم خود جو ہے وہ سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر اس کے نقصانات ہمیں ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دوائیاں ہیں ان کے نقصانات
جو بغیر ہدایات کے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا جو ہمیں دوائیاں دے دیتا ہے، ہمیں ظاہری طور پہ افاقہ تو ہوتا ہے، آرام تو آتا ہے، لیکن اس کے نقصانات وہ ہمارے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جو ہمارے بدن کے جو رطوبات ہیں، جو ہمارے بدن میں جو رطوبتیں ہیں ان میں وہ جمع ہو جاتا ہے، ہمارے خون میں اور ہمارے اندر جو رطوبت ہے، جس رطوبت کے وسیلے سے یعنی انسان کی اولاد ہوتی ہے، نسل ہوتی ہے، تو اس میں وہ چیزیں جب منتقل ہو جاتی ہیں تو جب وہ اولاد اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں وہ نقائص اور عیب ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریزن یہ جو ہے یہ ہماری طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام میں خلل نہیں بنایا ہے، وہ ہم ادویات کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو ہم جس کے پاس گئے ہیں وہ صحیح اسپیشلسٹ نہیں ہے، یا پھر ہم نے پھر ایسی غذائیں کھا لی ہیں، اس کا استعمال صحیح نہیں کیا ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نہیں کی ہے۔ وہ کہتا ہے دن میں 3 مرتبہ کھائیں، ہم دن میں 1 مرتبہ کھاتے ہیں، خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ دوائیاں بڑی تیز ہیں، نہیں میں 2 ٹائم کھاؤں گی، عام طور پہ یہ عورتیں کہتی ہیں میں 2 ٹائم، خود ڈاکٹر بڑی بن گئی، وہ 3 مرتبہ ضروری ہے آپ کے لیے، نہیں میں 1 مرتبہ کھاؤں گی۔ تو لہٰذا اب ظاہری بات ہے یہ ہمارے نقصانات پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ دوائیوں کا استعمال ہم جب یہ کر رہے ہیں تو لہٰذا انسان، اسی لیے اب یہاں پر اس نکات کی طرف توجہ کرنی ہے بڑوں نے، اس لیے انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان جب پریشانی اور بدحالی کی حالت میں ہو، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ آپ حق زوجیت کو ادا کریں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر آپ نے اس حالت میں حق زوجیت کو ادا کیا تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بدحال پیدا ہوگا، آپ کا بچہ پریشان حال پیدا ہوگا، چونکہ وہ اثرات وہ اس مادہ منویہ کے ذریعے سے منتقل ہو رہے ہیں۔ تو جو آپ کی کیفیت ہوگی، جو حالت ہوگی آپ کی ذہنی، اور آپ کی کیفیت ہوگی، آپ کی صحت ہوگی، آپ کی پریشانی اور بدحالی ہوگی، وہی اس بچے پر اثر پڑیں گی، چونکہ جس وقت آپ حق زوجیت ادا کریں تو آپ کے بدن کے تمام اس خونی خلیات میں، خون کے اور آپ کے مادے میں وہ چیزیں اثر پذیر ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے حکم ہے کہ انسان جو ہے، یہ حکم ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے کہ آپ حق زوجیت کے وقت کسی اور نامحرم خاتون کا خیال نہ لیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے عشق میں گرفتار ہوئے اور پھر آپ حق زوجیت کی طرف جائیں، اس سے بھی آپ کے بچے پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اثر پڑتے ہیں، یعنی یا تو وہ دوائیاں اثر کرتی ہیں انسان کی اولاد کے نقائص میں، یا پھر انسان ایسی غذائیں استعمال کرتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، غذائیں جو وہ ہماری اولاد میں نقائص پیدا کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے وہ تخیلات اور تصورات جو ہماری ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ ہماری اولاد میں نقائص پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں جب نجف اشرم میں تھا تو وہاں پر ایک اخبار میں میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو آج بھی میں نے اس رپورٹ کو اپنے پاس سیو رکھا ہوا ہے۔ تو وہ یورپ کی جو رپورٹ تھی، وہاں پر رپورٹ یہ تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ شکار کے لیے جنگل گیا، تو سارا دن اس کی بیوی خوف کی حالت میں رہی اور یہ بھی شکار کی حالت میں جانوروں کو دیکھتا رہا۔ اب عورت ذات ہے، خوف زدہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جنگل میں مختلف آوازیں سن رہی ہیں، مختلف جانوروں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جب یہ رات کو گھر آئے تو اسی رات کو حق زوجیت ادا ہوئے۔ جب حق زوجیت ادا ہوئے تو اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹی پیدا ہوئی اس خاتون کو۔ جب بیٹی پیدا ہوئی یعنی خاتون پریگننٹ ہوئی، اسی رات حاملہ ہوئی، تو اب وہ خاتون خوف زدہ تھی، بدحال اور پریشان تھی، سارا دن حیوانات اور جانوروں کی شکلیں اس نے دیکھی تھی، اور شوہر بھی سارا دن حیوانوں اور جانوروں میں رہا۔ جب یہ اس کی پریگننٹ ہو گئی خاتون، بچہ جب پیدا ہوا تو وہ لڑکی پیدا ہوئی، لیکن اس کی جو شکل تھی اس کی شکل پہ شیر اور کتے کی شکل تھی، اور اس کے ناخن بھی جانوروں کی طرح، وحشی جانور چیرنے اور پھاڑنے والے ان جانوروں کی طرح ناخن، اس کی ناک بھی اس طرح عجیب و غریب، اس کے دانت بھی، لیکن اس کے بال جو تھے وہ انسانوں والے تھے،
اور باڈی اس کی انسانوں والی تھی، اور باڈی پہ اس کے یعنی کچھ اور بدن پہ جو جلد تھی وہ بھی جانوروں کی طرح اس طرح خاص شکل کی تھی۔ تو اب ان والدین نے اس بچی کو اپنے گھر میں جو ہے اس کو سیو رکھا۔ جب یہ تقریباً بڑی ہوئی، بہت بڑی ہوئی، تو پھر انہوں نے یعنی جب میڈیا والے آئے تو پھر انہوں نے ایک رپورٹ دی، تو پوچھا کہ اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، تو پھر انہوں نے یہ ریزن بتایا۔ تو اس کی وہ تصویر بھی یعنی میڈیا پہ موجود ہے، اور کیا کہتے ہیں پوری رپورٹ بھی موجود ہے۔ تو اب دیکھیں، خود دیکھیں، یعنی انسان جن تصورات اور خیالات میں ہوتا ہے، اگر حق زوجیت کر رہا ہو، ادا کر رہا ہو، تو پھر اس وقت وہ اولاد کے اوپر وہ اثرات پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس یہ تو تھا یعنی نان مسلمز کے کردار کا ایک نمونہ۔ ہمارے پاس تاریخ انبیاء میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا جب حضرت شعیب کے پاس گئے تو ان کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کو جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر یہ طے ہوا کہ آپ ہمارے پاس ملازمت کریں گے اور آپ ہماری بکریوں کی دیکھ بھال کریں گے 8 سال یا 10 سال۔ تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ جو ایک رنگ والی بکریاں ہیں وہ حضرت شعیب کی ہوں گی، جو رنگ دار ہوں گی وہ حضرت موسیٰ کی ہوں گی، یعنی اجرت کے طور پہ جو رنگ دار پیدا ہوں گے بچے بکریوں میں سے وہ آپ کو مزدوری کے طور پہ وہ آپ کی ہو جائیں گی، جو ایک رنگ والی ہوں گی وہ ہماری ہوں گی۔ وہ نسل بھی اعلیٰ تھی، اچھی تھی، بکریاں جو ہے وہ ایک رنگ والا بچہ زیادہ دیتی تھی، اور زیادہ رنگوں والی یعنی بد رنگی 2 رنگی 3 رنگی جو ہے وہ کم ہوتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ بات تو صحیح ہے لیکن میرے لیے جو ہے نفع اور پروفٹ کم ہے، تو انہوں نے ایک شرعی ہیلہ اختیار کیا۔ شرعی ہیلہ گناہ نہیں ہوتا ہے، شرعی ہیلہ۔ انہوں نے کیا کیا، روایت کے جملے ہیں، جہاں پر جو باڑ تھا بکریوں کا، انہوں نے اس بکریوں کے باڑ کے ارد گرد انہوں نے مختلف کپڑوں کو مختلف رنگوں میں رنگ کے وہ کپڑے لگا دیے۔ وہ بکریاں سارا دن ان میں جب رہتی تھی، چرا کے آتے تھے پھر وہیں بیٹھتی تھی، کسی جگہ پہ وہ سرخ کپڑا لگا ہے، کسی جگہ پہ بلیک لگا ہوا ہے، کسی جگہ پہ بلو کلر کا، کسی جگہ پہ وائٹ کلر کا، تو مختلف کلرز میں وہ کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ وہ بکریاں دیکھ رہی ہیں، یعنی سرخ دیکھ رہی ہیں، نیلا دیکھ رہی ہیں، کالا دیکھ رہی ہیں، مختلف کلرز دیکھ رہی ہیں۔ اب جب اس مرتبہ بچے پیدا ہوئے تو وہ ایک رنگ والے کم تھے اور 2-3 رنگوں والے زیادہ تھے۔ حضرت شعیب بھی حیران پریشان، یہ کیا ہوا؟ تو اس مرتبہ کیا ہوا؟ کہا کہ یا نبی اللہ، آپ نے میری جو اجرت قرار دی تھی کہ ایک رنگ والے میرے اور زیادہ والے تھے، میں نے بھی ایک حیلہ شرعی اختیار کیا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں، یعنی اس لیے کہا گیا کہ حمل کی حالت میں، پریگننٹ حالت میں خاتون جو تصورات کرتی ہے، جو سوچتی ہے، جو دیکھتی ہے، اس کے اثار بچے پہ پڑتے ہیں۔ تو جب ایک حیوان اگر وہ مختلف رنگ اور ماحول کو دیکھے تو اس کے بچے پہ وہ رنگ اثر کرتے ہیں، تو کیا انسان کے بدن میں جو بچہ ہے کیا اس کے اوپر اس کا کردار، خاتون جو جس کردار کو دیکھ رہی ہے وہ کردار اثر نہیں کرے گا؟ جو سن رہی ہے وہ اثر نہیں کرے گا؟ جو کھا رہی ہے وہ اثر نہیں کرے گا؟ آج اگر خاتون پریگننٹ حالت میں بیٹھ کے ڈرامے اور فلموں اور گانوں میں بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میرا بیٹا نمازی شب زندہ دار بنے، یہ ناممکن ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں پھر وہ چیزیں دیکھنی ہوگی، قرآن کی زیارت کرے، علماء کے چہرے کی زیارت کرے، علماء کو سنے، والدین کے چہرے کی زیارت کرے، اپنے شوہر سے خندہ پیشانی اور محبت سے پیش آئے، اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھے، اپنی غذا پاک اور صاف رکھے، اپنی زبان پر ذکر خدا اور قرآن کی تلاوت رکھے، پھر اس کی اولاد نیک اور صالح پیدا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ بچے جو ہیں، اب دیکھیں یعنی بچوں میں جو نقائص، جو سوال تھا اس کا جواب کہ یعنی یہ بچوں میں جو نقائص آ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کے ذریعے سے آتے ہیں، ہم وہ اعمال انجام دیتے ہیں، وہ ریزن ہمارے اعمال ہوتے ہیں جن میں وہ روایات اہل بیت بھی وارد ہیں۔ مثلا اب چند روایتیں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، مثلا چند کام ہیں جس سے محمد وآل محمد نے منع کیا۔ مثلا مثال کے طور پہ
معصوم نے فرمایا حق زوجیت کے لیے قمر در اقرب میں، یعنی چاند قمر در اقرب میں ہوتا ہے ہر مہینے میں، تقریباً یہ 2.5 دن ہوتا ہے، ان دنوں میں حق زوجیت کو ادا نہ کیا جائے، منع کیا، نقصان ہے۔ پھر کہا کہ ہر ماہ کی پہلی کی رات کو، ہر مہینے کی پہلی کی رات کو، ہر مہینے کے 15 یعنی چاند کے حساب سے، یکم کی رات کو، 15 کی رات کو، اور جن راتوں کو کہا جاتا ہے تحت الشعاع، یعنی چاند باریک ہو جاتا ہے، 28 کی رات، 29 کی رات یا 30 کی رات، یہ راتیں، تو ان راتوں میں بھی حق زوجیت ادا نہ کیا جائے۔ کہا ہے کہ جو تحت الشعاع جیسا کہ، تو ان راتوں میں بھی نہ کیا جائے۔ تو معصوم فرماتے ہیں اگر ان رات کو جو تحت الشعاع جو ہم نے ذکر کیا آخری راتیں ہر مہینے کی، اس میں اگر کیا جائے حق زوجیت، بچہ یا تو ٹھہرے گا نہیں حمل، اگر ورنہ ساکت ہو جائے گا، اگر وہ ٹھہر گیا تو بچہ دیوانہ ہو سکتا ہے، عقل کے اعتبار سے نامکمل ہو سکتا ہے، یہ معصومین نے بیان کیا۔ اسی طرح سے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت بھی حق زوجیت کو ادا نہ کیا جائے، تو لہٰذا منع کیا گیا ہے حق زوجی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحل بیٹھ اللہ، تو لہٰذا حق کی زوجیت چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ادا نہ کیا جائے۔ یہ جو ہمارے اندر لوگوں میں جہالت آئی ہوئی ہے کہ جب چاند گرہن سورج گرہن ہو، عورت جو حاملہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ سیدھی لیٹ جائے، حرکت نہ کرے، بچے میں نقص آ جائے گا، یہ جہالت ہے، یہ کافروں والا کام ہے۔ اس وقت تو عورت کے اوپر نماز واجب ہے، معصوم فرما رہے، اللہ کہہ رہے عورت نماز پڑھے، عورت نے نماز میں رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، کتنی حرکت کرے گی یہ عورت ہے؟ اسلام حرکت کروا رہا ہے، اور یہ جہلا کہتے ہیں عورت لیٹ جائے، نماز نہ پڑھے۔ جو منع کیا گیا ہے وہ حق زوجیت سے منع کیا گیا ہے، یعنی وہ مقام استغفار کا مقام ہے، یعنی جب یہ جو ہے سورج گرہن اور چاند گرہن ہو، استغفار کیا جائے، نماز پڑھی جائے، واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور ہمارے یہاں یعنی جو جاہل لوگ ہیں، جو شریعت سے دین سے دور ہیں، وہ یہ توہمات کا شکار ہے۔ ہمارے علماء تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ نجف اشرف اور قم المقدس میں دیندار لوگ، جب پاکستان جہاں بھی دیندار لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر کیا ان کی اولادوں میں وہ نقصان آ گئے؟ یہ توہمات ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے معصوم نے فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھے محمد وحل بیت اللہم صلی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو شخص محتلم ہو، یعنی جس کو سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے، جو نجاست کی حالت میں، پھر وہ بغیر غسل کے حق زوجیت ادا نہ کرے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو ہو سکتا ہے بچہ دیوانہ پیدا ہو یا عقل کے اعتبار سے نامکمل پیدا ہو، تو یعنی یہ چیزیں ہیں، ہم لوگ یعنی ان چیزوں کی طرف جو ہے توجہ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے کہا ہے کہ مثلا خاص جو ہے مثلا معصومین نے منع فرمایا کہ کھڑے ہو کر حق زوجیت ادا نہ کیے جائے، اس سے بھی بچے کے اندر جو ہے وہ نقائص پیدا ہو سکتے ہیں جی۔ اور اسی طرح سے حکم ہے کہ عید الفطر کی رات میں اور عید قربان کی رات کو بھی اس حق سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر عید الفطر کی رات کو کوئی شخص اس حق کو ادا کرتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوگا، تو اسی طرح سے عید قربان سے بھی منع کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ ایک خود الگ ایک موضوع ہے، اس کے لیے کچھ مقدار میں اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو آداب معصومین کی طرف سے ایک کتاب، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے تہذیب الاسلام کے نام سے، ورنہ اس کی تفصیل جو ہے ہماری بڑی کتابوں میں بحار الانوار عربک میں جو ہے اس میں اس کی تفصیل سے پورا باب علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے، یا ہمارے علماء محدثین نے وسائل الشیعہ میں یا دیگر مثلا ملا یحضر الفقیہ میں ان میں یہ آداب بیان کیے۔ تو اردو میں ایک کتاب جو ہے
جس میں بڑے جامع بہترین قسم کے آداب ہیں، تہذیب الاسلام، اس کتاب کو مطالعہ کریں جس میں معصومین نے یہ آداب بیان کیے، تو یہ ضروری ہے۔ اب یہ جو نقائص ہمارے بچوں میں آتے ہیں جو ہم ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین نظام اور خلقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نظام دنیا میں لوگوں کے بچے ناقص ہیں، کسی کا بچہ گونگا ہوتا ہے، کسی کا بہرا ہوتا ہے، کسی کا اپاہج ہوتا ہے، تو کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے مطلب ان روایات سے یہ معلوم ہوا وہ ہم افعال انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں نقائص آتے ہیں، یا پھر میڈیکل کی ریسرچ کے مطابق وہ دوائیاں جن کا ہم استعمال صحیح نہیں کرتے، یا وہ غذائیں جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے اس مادے میں اور خون میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ جو اب نارمل پیدا ہوتا ہے یا اس کے اندر نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک نظام، اس کا جو نظام ہے وہ بہترین ہے، وہ مکمل نظام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8۔ ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين۔ پہلی یعنی آیت نمبر 5، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے پست ترین مرحلے کی طرف لوٹا دیا، یعنی پہلے اللہ نے انسان کی خلقت کی طرف اشارہ کیا، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو پست ترین اس کے مرحلے کی طرف لوٹا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اگر ہم نے انسان کو امتیازات دیے، اس کو اعزازات کے ساتھ اس کو ہم نے ایک مقام عطا کیا، لقد کرمنا بنی آدم، یعنی اولاد آدم کو اللہ نے بزرگی بخشی، عزت بخشی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو پست ترین مرحلے کی طرف لوٹا دیا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان ان تمام کمالات کے ہوتے ہوئے رائے حق کو، اللہ کے دین کو جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پست مرحلے کی طرف لوٹا دیتا ہے، یعنی وہ اپنے دنیا میں وہ غیر عزت کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں وہ جہنم کے راستے میں چل پڑتا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے تو یہ ہے کہ وہ کامیابی کے راستے میں چل کے جنت کی طرف جائے، لیکن وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے لیکن وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، تو ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے تو ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ نے مومن کی کامیابی یعنی انسان کی کامیابی کے لیے 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ انسان تو صاحب عزت اور بزرگ ہے، تو کامیاب تب ہوگا جب تیرے دامن میں ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا۔ صرف انسان ہونے میں کمال نہیں ہے، انسان اگر اپنا مکمل کمال چاہتا ہے تو ایمان اور عمل صالح، تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8، فما یکذبک بعد بالدین، اس کا ترجمہ پس ان تمام حجتوں کے باوجود تیرا روز جزا جھٹلانے کا کیا سبب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تمام حجتوں، ان تمام چیزوں کے باوجود تو کیسے قیامت کے دن کو جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی انسان کی خلقت ہو گئی، اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے عدم سے وجود بخشا، اور پھر یہ عالم اللہ نے خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر کچھ انعامات ہیں، اب اس کے کچھ تقاضے ہیں، تو لہٰذا جو انسان کی خلقت ہے اس خلقت کا کوئی مقصد بھی ہے۔ اللہ نے خلقت کا ذکر کیا یہاں پہ، ایک اور مقام پہ فرمایا، کیا اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ہم نے ان کو عبث پیدا نہیں کیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
انسان اور جنات کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہاں انسان کی خلقت کا ذکر کیا، اور جگہ پہ اللہ نے خلقت انسان کے مقصد کو بیان کر دیا۔ تو انسان اپنی خلقت کے مقصد کو جانے تب وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ تو لہٰذا جو بندہ یہ جان لیتا ہے کہ میرا خلقت کا مقصد ہے عمل صالح، تو پھر وہ آخرت کے لیے اعمال انجام دے گا۔ اب کافر لوگ ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے تو اس لیے عمل صالح نہیں کرتے۔ اس لیے علماء اخلاق فرماتے ہیں وہ شخص بھی کافروں کی طرح ہے بدعملی میں، کہ جو کافر آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت بے ثواب و جزا کی ان کو فکر نہیں ہے، اس لیے بد عمل ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو ایمان والا تو کہتا ہے لیکن عمل صالح نہیں بجا لاتا، اس کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہے کہ میدان قیامت میں حساب ہوگا، وہاں پر جزا ہوگی، وہاں پر سزا ہوگی۔ تو لہٰذا یہ کافروں والا کردار ہے، یہ کافروں والی فکر ہے۔ انسان کو آخرت کے حساب کی فکر نہ ہو اور ثواب و جزاب کی فکر نہ ہو۔ تو لہٰذا مومن کو چاہیے وہ اپنے آخرت کی تیاری اپنے عمل سے کرے۔ آخری آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ بہترین حکم کرنے والا نہیں ہے؟ تو اس آیت میں اللہ متوجہ کر رہا ہے انسان کا وجود، خلقت، یہ عالم دنیا، یہ سب اللہ کی طرف جو ہے یہ توجہ دلاتی ہے، یعنی انسان اس عالم سے عالم آخرت کے لیے خود کو تیار کرے۔ لیکن ہم لوگ سب کچھ تو کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی دنیا کے لیے۔ میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، میرا گھر سیٹ ہو جائے، میری گاڑی بن جائے، میری اولاد ہو جائے، میری اولاد پڑ جائے، سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ آخرت کے لیے کسی نے کیا؟ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آخرت کے لیے ہم نے کچھ سوچا؟ ہم آخرت کے لیے کیا خرچ کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ کون سی؟ یعنی ہم سارا کچھ اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اولاد کو پڑھا رہے ہیں تو دنیا کے لیے، خود کاروبار کر رہے ہیں تو دنیا کے لیے، گھر بنا رہے ہیں تو دنیا کے لیے، گاڑی ہے تو دنیا کے لیے، اے سی لگوا رہے ہیں تو دنیا کے لیے۔ آپ یہ سب کچھ کریں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آخرت کے لیے یہ ہے جو قبر میں سب سے کام آنے والی عمل نیکی ہے، وہ ہے نماز تہجد، وہ ہے روزے، وہ ہے صدقہ و خیرات دینا، وہ ہے نماز کی پابندی کرنا، وہ ہے سچ بولنا، وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو لہٰذا یہ آخرت کی تیاری ہے، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ آئیں ہمارے پاس ایک بہترین نمونہ ہے، روایت میں ملتا ہے ایک دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی، جناب سیدہ امیر المومنین سے فرماتی ہیں یا ابا الحسن یہ شیشی میرے کفن میں رکھ دینا۔ علی مولا فرماتے ہیں یا سیدہ اس شیشی میں کیا ہے؟ فرماتی ہیں یا ابا الحسن گزشتہ رات میں خوف خدا میں گریہ کرتی رہی ہوں، اور یہ میں نے چند آنسو اس شیشی میں جمع کیے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا، رسول اللہ سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا جو شخص اے فاطمہ جان، جو شخص خوف خدا میں روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اس کا ایک آنسو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اے علی میں چاہتی ہوں اپنے رب سے جب ملاقات کروں زہرا کے ہاتھ خالی نہ ہوں، میں رب کی بارگاہ میں یہ خوف خدا کی حالت میں بہنے والے آنسوؤں کا تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین بھی اس قدر آخرت کی عملی تیاری کر کے جا رہی ہیں، تو وہ اللہ کی ذات ہے جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے فیصلے سے نہ دنیا میں ہم بچ سکتے ہیں نہ آخرت میں بچ سکتے ہیں۔ فیصلے ہمارے نہیں چلیں گے، فیصلے رب کی ذات کے چلیں گے، چونکہ وہ حاکمیت اللہ کی ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، آخرت کا مالک اللہ ہے، تو فیصلہ بھی اللہ کی ذات کا ہوگا۔ تو لہذا یہاں پر ایک بہترین جو حضرت مسلم ابن عقیل کے جو فرزندان تھے، جب نہر کے کنارے ظالم قاتل ان کا سر قلم کرنا چاہتا ہے، پہلے بچوں نے کہا اے شخص اگر تو انعام چاہتا ہے تو ہمیں بازار میں بیچ دے، پیسے کہا کہ نہیں، کہا پھر ہمیں زندہ ہمیں دربار میں لے جا، ابن زیاد کے
تو وہاں سے انعام لے لینا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے سر قلم کروں گا اور پھر انعام لوں گا۔ پھر ان بچوں نے کہا کہ اے ظالم، کیا تجھے ہماری کم سنی پہ ترس نہیں آتا؟ پھر بھی دیکھا کہ یہ ظالم سنورنے والا نہیں ہے، اس کی ہدایت ہونے والی نہیں ہے، یہ اپنے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس وقت ان ننھے شہزادوں نے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی 2 رکعت۔ اس قدر عشق تھا، چھوٹے بچے ہیں، نماز سے کس قدر محبت ہے۔ یہ آل محمد کے گھرانے کی تربیت ہے۔ آج ہم اپنی نسلوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ آل محمد کے گھرانے کے بچوں کی تربیت دیکھیں، قتل ہونے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا وقت ہے، ہم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں موت کا ڈر ہے، ہماری موت میں تاخیر ہو، نہیں، اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں ہم رب سے ملاقات کریں تو ہم نماز پڑھ کر اللہ سے ملاقات کریں۔ یہ ہے آل محمد کے خاندان کے بچوں کا کردار۔ اور جب بچوں نے نماز مکمل کی، اس وقت ان معصوم بچوں نے نماز کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق، اے حاکم الحاکمین، اے بہترین فیصلے کرنے والا، دنیا اپنے فیصلے کرتی ہے، اے کریم اللہ فیصلے تیرے ہی ہیں، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو ہمارے درمیان اور اس ظالم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما۔ جب شہزادوں نے یہ کہا، ان کے سر قلم ہو گئے، ٹوکرے میں رکھ کر جب یہ دربار میں لے کر گیا اس ابن زیاد جس سے اس نے یہ لینا تھا، انعام لینا تھا، اللہ نے دیکھے ان شہزادوں کی، ان بچوں کی دعا کو کیا قبول کیا۔ جب ننھے شہزادوں کا سر دیکھا تو اس کو بھی ایک مرتبہ رونا آ گیا، ترس آ گیا کہ تو نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی وقت اس نے جلاد کو حکم دیا، اسی دربار میں، اسی وقت جہاں ان 2 شہزادوں کے سر پڑے تھے، اسی وقت اسی لحظے میں اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ تو اللہ جب فیصلہ کرنے میں آتا ہے وہ تاخیر نہیں کرتا۔ لہٰذا میرے جو دوستو عزیزو، ہمارے فیصلے نہیں ہیں، فیصلے اللہ کی ذات میں، اور ہمیشہ ہمیں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کیا کریں، مصیبت نے ہمارے گھر میں رک کر رکھا ہے، کیا کریں، میری اولاد ایسی ہے، یہ اللہ کے شکوے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، انسان مومن محنت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت